والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اللہ احکم الحاکمین کا ارشاد گرامی ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو کہ وہ تم کو ایسی چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں جو تم کو زندگی بخشتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نازل کردہ یہ ہدایات ہماری صحیح زندگی گزارنے کا باعث ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی ہماری اصل زندگی ہے۔ اگر اس سے ہم ہٹ جائیں اور پہلو تئی اختیار کریں تو پھر ہماری زندگی کوئی نہیں، بلکہ ایسے سمجھ لو کہ ہم چلتے پھرتے مردہ ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو نظام اسلام کا دیا ہے وہ قیامت تک کے لیے لائحہ عمل ہے، اور انسانوں کی خیر خواہی اس کے اندر موجود ہے، اور تمام انسانوں کے لیے ہمہ وقت کی رہنمائی مہیا کرتا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اتنا بہترین سسٹم دیا ہے تو پھر ہمارے لیے بھی لازم اور ضروری ہے کہ ہم اس کو فالو کر کے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹیں۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر مسلمانوں کے اوپر عمومی طور پر کفار جو مظالم ڈھا رہے ہیں، خصوصی طور پر اسرائیل کے یہودی اور اس کے حواری فلسطین کے اوپر، غزہ کے اوپر جو ظلم اور زیادتی کر کے خون کی ہولی کھیل رہے ہیں، اور وہاں پہ مسلمان بیچارے بے سر و سامان وہ کٹتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کا اور اسی طرح دیگر جگہوں پر جن مسلمانوں کے اوپر ایز اے مسلم ظلم کیا جا رہا ہے، ان کا قصور صرف یہ ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ وہ ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ان کا جرم ہے۔ اور اس جرم کی پاداش میں اگر کوئی انسان کٹ بھی جائے تو یقیناً اس انسان جیسا خوش قسمت انسان اور کوئی نہیں، اس لیے کہ وہ دنیا کی چند روزہ عارض زندگی کو قربان کر کے اپنی ہمیشہ والی جو زندگی ہے اس کو اپنے لیے سنوار گیا ہے۔ ان اسرائیلیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارا جو دشمن ملک ہے بھارت، انڈیا،
انہوں نے یہ چال چلی ہے کہ کہیں پاکستان غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر اسرائیل کے خلاف جنگ میں نہ آ جائے، تو پاکستان کو ادھر سے غافل کرنے کے لیے اس شیطان نے شیطنت کر کے بلا وجہ پاکستان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ ایسی صورتحال میں ہمارے کچھ فرض بنتے ہیں جن کی ادائیگی ہمارے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، الحرب خدعۃ، لڑائی دھوکے کا نام ہے۔ جنگ کے اندر کوئی بھی بات خلاف واقعہ کر کے دشمن کو پسپا کرنے کے لیے کوئی چال چلی جائے تو یہ حالت جنگ میں جائز ہے، جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے، تاکہ اپنی جنگ کو کامیاب کرنے کے لیے اور دشمن کو زیر کرنے کے لیے کوئی چال چل کے دشمن کو پسپا کیا جا سکے۔ ایسی صورتحال میں ہماری جو عسکری قیادت ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت فرمائے، وہ بیدار مغز ہے، دوربین ہے، جذبہ ایمانی سے سرشار ہے، پاکستان کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دینا وہ اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو مخلص عوام ہے وہ بھی ہر لحاظ سے افواج پاکستان کے ساتھ ہر موڑ پہ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز کھڑے رہیں گے، اور افواج پاکستان کو ہر لحاظ سے سپورٹ کریں گے، اور اپنے دشمن کے خلاف ان کو بالفعل میدان کے اندر بھی نکلنا پڑا تو وہ میدان میں جانے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ ہمارا ایسی صورتحال میں حق بنتا ہے فوج کو سپورٹ کرنا۔ ایسی صورتحال میں ضروری ہے ہمارا فوج کو سپورٹ کرنا، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونا، ان کے حوصلے بلند کرنا، نہ یہ کہ ہمارا دشمن ہماری فوج کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں غلط فہمیاں پیدا کر دے، اور غلط فہمیاں پیدا کر کے ہمارا ذہن فوج کے خلاف بنا دے، اور ایسی صورتحال میں جب ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے ہم فوج کے اینٹی ایک اپنا ہی محاذ کھول لیں، تو پھر فوج کیا باہر کے دشمن کے ساتھ جنگ کرے گی یا ہمارے ذہن سازی کرے گی، ہمارا ذہن صاف کرے گی؟ ایسی صورتحال میں ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، دانائی اور عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، قطعی طور پر کسی کے غلط پروپیگنڈے میں آ کر فوج کے خلاف کسی بھی طرح کی زبان درازی کرنا یہ ملک کے ساتھ، فوج کے ساتھ غداری ہے۔ ایسا جرم یہ قابل معافی نہیں ہوا کرتا، اور اگر ہمارا میڈیا، سوشل میڈیا اس سلسلے میں اگر کوئی کردار ادا کرے تو کل کلاں ایسا استعمال ہونے والا شخص اگر پکڑا گیا تو پھر اس کو بہت مشکلات کا سامنا ہوگا۔ خصوصی طور پر میں طلبہ جامعہ اشاعت الاسلام، اساتذہ کرام جامعہ اشاعت الاسلام اور ہماری انتظامیہ اور معاونین جامعہ اشاعت الاسلام
ان کی طرف سے افواج پاکستان کو اور ہمارے دفاعی اداروں کو بھرپور یقین دہانی کرواتا ہوں کہ ہمارے تمام ساتھی، خواہ وہ طلباء ہیں یا اساتذہ کرام ہیں یا انتظامیہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، جن کا بھی ہمارے ساتھ تعلق ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں اور رہیں گے۔ اللہ پاک ہم کو، ہماری فوج کو، ہمارے ملک کو، ہمارے اسلام کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ رب العزت فتح سے ہمکنار کرے۔ ہمارے جو دشمن ناپاک عزائم رکھتے ہیں اسلام اور اسلامی ممالک کے بارے میں، اللہ پاک ان کے ناپاک عزائم کو نیست و نابود کرے، اور اللہ رب العزت سے ہم دعا گو بھی ہیں، یا اللہ ہم نہایت کمزور ہیں، نہتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم تو صرف تیری مدد کے طلبگار ہیں، اور ہمارا یہی عقیدہ ہے جو تو نے اپنی کتاب میں ہم کو دیا ہے، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ مدد اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یا اللہ ہم تیری مدد کے طالب ہیں، اور یا اللہ ہم تیری مدد کے نظارے دیکھ رہے ہیں، کس طرح ہماری دفاعی فوج نے انڈیا کے مایہ ناز جو رافیل طیارے تھے، اسرائیل کی طرف سے ان کو دیے گئے جو جاسوسی کرنے والے ڈرون تھے، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو مار گرایا ہے، اور ان کے اس جدید جو سسٹم تھے ان کو ناکارہ کر دیا ہے، اور پھر ان کو بتا کے اللہ کے فضل و کرم سے جو جوابی کارروائی کی ہے، اس میں ایسا دندان شکن جواب دیا ہے ان کو کہ ان کے دانت کھٹے ہو گئے، اور ان کی صفوں کے اندر ایسی کھلبلی مچ گئی کہ وہاں کی سکھ برادری، وہ سارے اور بہت سارے ہندو فوجی اور ہندوستان میں رہنے والے بہت سارے خود ہندو، وہ مودی کے خلاف ہو گئے ذہنی طور پر کہ یہ اس خطے کا امن اور سکون برباد کر رہا ہے، اور اس کی اپنی غلطی ہے جو پاکستان کے خلاف یہ جارحیت کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، آپ ایسی صورتحال میں قطعی طور پر فوج کے خلاف کوئی لفظ آپ کی زبان سے نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ ہمارے کچھ نوجوان وہ غلط ہاتھوں میں آ کے وہ فوج کے خلاف جو پوسٹیں کرتے ہیں یا ہمارے دفاعی سسٹم کے خلاف جو پوسٹیں کرتے ہیں، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ جیسے میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے کہ الحرب خدعۃ، لڑائی دھوکے کا نام ہے۔ لڑائی اور جنگ کی حالت میں صاف صاف باتیں نہیں کی جاتی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن یہ تھی کہ آپ بھی جنگی صورتحال میں توریہ اختیار کرتے تھے۔ توریہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے لشکر کو لے کے جانا ہوتا نا حملے کے لیے، بطور مثال آپ نے جانا ہوتا تھا کہ کل بہاول نگر پہ جانا ہے حملے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے بھئی تیاری کر لو، ہم نے کل پاک وطن جانا ہے، اس لیے کہ جو دشمن ہے وہ غفلت میں رہے اور ہم جا کر اپنا کام کر سکیں اور ان کو زیر کر سکیں، نہ یہ کہ صاف صاف بات کہہ کہ دشمن کو پہلے ہی چوکنا کر دیا جائے اور ان کے جانے سے پہلے وہ تیار بیٹھا ہو کہ ان کے پاؤں ہی نہ لگنے دے اور ان کو زیر کر کے پسپا کر کے وہاں سے پیچھے بھیج دے۔ تو ایسی صورتحال میں اگر فوج کی طرف سے کوئی بیان ایسے آتے ہیں نا جو ہمیں اچھے نہیں لگتے تو ہمیں اچھے نہ لگے، لیکن بیک پہ یہ دیکھو کہ انڈیا کا میڈیا انڈیا کی صورتحال جو پیش کر رہا ہے وہاں انڈیا کی چیخیں کیسے نکل رہی ہیں، اور ہمارے پاس تو اللہ کے فضل و کرم سے ایمان کی وہ قوت موجود ہے
کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہمہ وقت اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اپنی جان کا سودا کرنے کے لیے پھرتے ہیں. اور یہی بات اللہ رب العزت نے اپنی کلام میں ارشاد فرمائی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے مومنوں کے ساتھ سودا کر لیا ہے، ان کی جانیں میں نے لے لی ہیں اور ان کی جانوں کے بدلے میں نے جنت دے دی ہے. وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلامی ممالک کے دفاع کے لیے، مسلمانوں کی عزتوں کی حفاظت کے لیے وہ اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں. یہ ہماری تاریخ ہے. جب ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنتا ہے، اور لوگوں کدھر بیٹھے ہو، احد پہاڑ کے پاس اللہ کی جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، تو وہ کھجوریں کھاتے ہوئے جب چلا تھا تو اس نے کہا کھجوریں میں کھاتا رہا تو بڑا عرصہ گزر جائے گا. کھجوریں پھینک دی اور کہہ رہا ہے واہ لریح الجنہ، ہائے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور تلوار لے کے میدان کے اندر گیا، جا کے کفار کے خلاف لڑا. اللہ رب العزت نے ان کو شہادت سے سرفراز کیا اور وہ تھوڑی ہی دیر کے بعد اللہ کی جنت کا مہمان بن گیا. ہماری فوج کے نوجوان اللہ کے فضل و کرم سے اسی جذبے کے ساتھ سرشار ہیں، اور ان کا مطمع نظر ہے کہ اگر اللہ تعالی ہمیں شہادت سے سرفراز کر دے تو ہمیں اور کیا چاہیے. اس لیے آپ تمام طلباء ساتھی اس سلسلے میں چوکنا رہیں، کبھی غلط ہاتھوں میں آ کر پاکستان کی فوج کے خلاف ہرزہ سرائی پہ نہ اتریں. یہ بار بار میں آپ کو تاکید کرتا ہوں، اگر وہ ہماری حفاظت پر مامور ہیں، ہمارے محافظ ہیں، تو ہمارا حق بنتا ہے ان کو سپورٹ کرنا، اور دعا بھی کرنی چاہیے اللہ پاک ہماری فوج کو سلامت رکھے. اللہ رب العزت ہر طرح ان کی مدد فرما کر ان کو کامیابی سے سرفراز فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مودی اور اس کے حواریوں کو نیست و نابود فرمائے، اسرائیل اور اس کے حواریوں کو نیست و نابود فرمائے. اللہ رب العزت مسلمانوں کو صحیح اسلام کے اوپر چلنے کی توفیق دے. اللہم انصر الاسلام والمسلمین ودمر اعداء الدین. اللہم انصر عساکر المسلمین. اللہم انصر جنود المسلمین. اللہم انصرنا ولا تنصر علینا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین.